السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عمر شاہین اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر شاہین آفیشیل۔ تو ناظرین، آج انشاءاللہ الرحمن ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے۔ آج کے ہمارے سبق کے 3 نقاط ہیں، 3 سٹیپس میں انشاءاللہ الرحمن ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ پہلا سٹیپ ہے اس تختی کا مقصد کیا ہے، دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا نقطہ ہے تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور تیسرے نقطے میں ہم انشاءاللہ الرحمن کچھ الفاظ کی وضاحت کریں گے بطور مشق کے۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پہلا ہمارا نقطہ ہے کہ اس تختی کا مقصد کیا ہے، اس تختی کو لکھنے کا، اس تختی کو لانے کا مقصد کیا ہے۔ تو ناظرین، اس تختی کا مقصد صرف 6 چیزوں کی مشق ہے کہ حرکات زبر زیر پیش اور تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جزم یعنی جو جزم کی چھوٹی سی علامت ہوتی ہے دال کی شکل کی، جو یہ ساری چیزیں آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہیں، اور حروف مدہ جو 3 ہیں، حروف لین جو 2 ہیں، یہ ساری چیزیں ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی مشق اس تختی میں موجود ہے تاکہ ناظرین بچہ ہر چیز کو اچھی طرح پہچان لے اور سمجھ لے۔ پہلا نقطہ ہمارا مکمل ہوا، اور دوسرا ہمارا نقطہ ہے کہ اس تختی کو پڑھنا کیسے ہے۔ اس تختی کو جوڑوں اور روانوں دونوں طرح پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ جس طریقے سے بھی آپ جوڑ کرنا چاہیں، ہجے کرنا چاہیں، جو طریقہ آپ کو آسان لگتا ہے اس طریقے سے آپ جوڑ کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ الفاظ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں کہ کس انداز سے آپ اس تختی کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا۔ یاد رکھیے گا، ہم نے اس تختی میں ہر چیز کی پہچان کرنی ہے کہ حرکت والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، اور تنوین والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ساکن حرف کیسے پڑھا جاتا ہے، کھڑی حرکات والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وضاحت پہلے کر دی ہے، انشاءاللہ ساتھ ساتھ دوبارہ کر دیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح بات کی سمجھ آ جائے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا۔ اب کھڑی حرکات کی وضاحت ناظرین میں نے کی تھی کہ کھڑی حرکات والا حرف جو ہے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک حمزہ ہے، اس پر کھڑی زبر ہے۔ اب اس کھڑی زبر والے حرف کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے تو کیا بنے گا، حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، نون زبر نا، آمنا۔ اب اس لفظ کے اندر صرف اور صرف ایک حرف ہے جو لمبا ہو رہا ہے، وہ حمزہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو میم لمبا ہوگا نہ نون لمبا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حرکت والا حرف لمبا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے ناظرین، جب تک ان کے آگے حروف مدہ نہ آ جائیں۔ اور اسی طرح دوسرا لفظ دیکھیں، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، یا زبر یا، آنیا، تا 2 زیر 3، آنیتن، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھی حمزہ کو لمبا کریں گے، کیونکہ حمزہ کو لمبا کرنے کی وجہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے نہ تو نون کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، نہ یا کو لمبا کریں گے، اور نہ ہی تن کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے پیارے ناظرین۔ اور اسی طرح اگلا ہے با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ اب اس لفظ میں بھی صرف ایک حرف لمبا ہوگا، وہ ہا ہے، اس کے نیچے ایک کھڑی زیر ہے جو اس کو لمبا کر رہی ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو با ہے وہ لمبا نہیں ہوگا، اگر کریں گے تو غلط پڑھیں گے، یا پھر دونوں کو لمبا کر دیں گے، بی ہی یا پھر بی ہی، دونوں طرح غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، یہ طریقہ کار ہے۔ اگلا لفظ ہے جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا۔ اب مد والا حرف کتنا لمبا کرنا ہے، اس کی وضاحت بھی میں پہلے کر چکا ہوں کہ جس حرف پر مد آ جائے اس کو سب سے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ تو ناظرین سب سے زیادہ لمبا کتنا ہو سکتا ہے، 5 الف کے برابر لمبا کر لیں، یا پھر 4 الف کے برابر لمبا کر لیں، 3 الف کے برابر لمبا کر لیں۔ جیم زبر الف مد، جیسے میں نے کہا کہ جوڑ کرنا، ہجے کرنا آپ کو آسان لگتا ہے، جس طریقے سے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ تو اگلا لفظ ہے جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ، ٹھیک ہے ناظرین۔
اب یہ جو جیم ہے اس کے ساتھ جو الف ہے نا وہ نہیں پڑھیں گے، الف کو چھوڑ کر یا کو پڑھیں گے، کیونکہ زیر کے ساتھ الف نہیں پڑھا جاتا، اس لیے ہم یا کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو پیارے ناظرین اسی انداز میں یہ پوری تختی پڑھیں گے۔ اس کے ہر لفظ کو پڑھتے وقت ہم نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس لفظ میں کون سا حرف ہے جو لمبا ہونے والا ہے اور کون سا حرف ہے جو لمبا نہیں ہوتا۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اب تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 طرح کے حروف لمبے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک حرف کو لمبا کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ان 3 وجوہات میں سے کوئی وجہ ہوگی تو پھر ہم اس حرف کو لمبا کر دیں گے جتنی اس کو لمبا کرنے کی مقدار ہے۔ اگر ان 3 وجوہات میں سے اس حرف پر کوئی وجہ موجود نہیں ہے تو پھر اس حرف کو نہ تو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے، نہ جھٹکے سے پڑھیں گے اور نہ ہی مجہول پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے ناظرین۔ اب وہ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ تو پیارے ناظرین سب سے پہلی جو وجہ ہے کسی حرف کو لمبا کرنے کی وہ مد ہے۔ تو ناظرین مد والے حرف کو سب سے زیادہ لمبا کیا جاتا ہے، 3 الف کے برابر یا 4 یا 5، یعنی کہ سب سے زیادہ لمبا مد والے حرف کو کیا جاتا ہے۔ اب دوسری وجہ ہے کسی حرف کو لمبا کرنے کی، وہ ہے کھڑی حرکات۔ جس حرف پر یا جو حرف کھڑی حرکات والا ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹے پیش والا ہے، اس حرف کو بھی لمبا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کھڑی حرکات والے حرف کو لمبا کرنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، بس تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ ہماری 2 وجہ ہو گئی لمبا کرنے کی، تو تیسری وجہ ہے کسی حرف کو لمبا کرنے کی، وہ ہے حروف مدہ۔ تو ناظرین جس حرف کے ساتھ حروف مدہ آ جائیں اس حرف کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ ان تینوں وجوہات کے علاوہ کوئی حرف بھی نہ تو لمبا ہوتا ہے، نہ ہی جھٹکے سے ادا ہوتا ہے، نہ ہی مجہول ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ ماشاءاللہ میری باتوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بطور مشق کے آپ کو ہم کچھ الفاظ پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ آپ کیسے ان الفاظ کی اس تختی کی مشق خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں۔ جو بھی ہم لفظ پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے کہ ان 3 وجوہات میں سے کوئی وجہ ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو پھر ہم اس حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم کسی حرف کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اب کچھ الفاظ بطور مشق کے آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ آپ کیسے ان کی پہچان کر سکتے ہیں، ان کی مشق کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی آسان طریقے سے مشق کروا سکتے ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھیں کچھ الفاظ آپ کو دیے ہیں اس تختی میں سے ہی۔ دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دال پیش دو، دا وو دو۔ اب اس لفظ کے اندر صرف اور صرف 2 حروف ہیں جو لمبے ہو رہے ہیں، اور ان کو لمبا کرنے کی وجہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ اب دال کو کیوں لمبا کیا ہے؟ کیونکہ دال کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اب واو کو بھی انہی کھڑی حرکات کی وجہ سے یعنی کہ الٹے پیش کی وجہ سے لمبا کیا ہے۔ اب اس دال کو لمبا نہیں کریں گے جو آخر پہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے، تو پیش اس وقت لمبی ہوتی ہے جب پیش کے آگے واو ساکن آ جائے، تو اب یہاں پر واو ساکن موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس دال کو نہ تو لمبا کرنا ہے، نہ ہی جھٹکا لگا کر پڑھنا ہے، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہے۔ مجہول کیسے؟ دو کو دو دو دو، یہ پڑھنا مجہول ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ دا وو دو، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب دوسرا لفظ ہے، آگے دیکھیں، را زبر را، زواد پیشوا زو، رزو۔ را کو لمبا نہیں کرنا، کیوں؟ اس کو لمبا کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ زواد کو لمبا کرنے کی وجہ ایک موجود ہے، وہ ہے واو مدہ، ٹھیک ہے۔ جس حرف کے ساتھ حروف مدہ ہو، الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا پھر یا مدہ ہو، اس حرف کو بھی تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو ناظرین اگلا لفظ ہے حمزہ زبر آ، عین پیشوا عو، ذال پیش ذو، اعوذ۔ اب اس لفظ کے اندر صرف ایک حرف لمبا ہو رہا ہے، وہ ہے عین۔ اس کو لمبا کرنے کی ایک وجہ موجود ہے، وہ ہے واو مدہ۔ واو ساکن کے پیچھے پیش ہو یا پھر پیش کے آگے واو ساکن ہو تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں، اور جس حرف کے ساتھ واو مدہ آ جائے اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر صرف اور صرف عین کو لمبا کریں گے، نہ حمزہ کو لمبا کریں گے اور نہ ہی ذال کو لمبا کریں گے۔ اور آگے دیکھیں، حمزہ زبر آ، کاف زیر یا کی، دال پیش دو، عقیدو۔ اب اس لفظ میں بھی صرف اور صرف ایک حرف لمبا کریں گے، وہ ہے کاف۔
کاف زیر والا حرف ہے تو ناظرین زیر والا حرف اس وقت لمبا ہوتا ہے جب اس کے آگے یا ساکن آ جائے، یا ساکن ہو پیچھے زیر ہو، ٹھیک ہے، یا پھر زیر کے آگے یا ساکن ہو تو اس یا کو یا مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے پیارے ناظرین۔ سمپل سی کو پہچان ہے ان حروف مدہ کی اور حروف لین کی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس کاف کو یا مدہ کی وجہ سے لمبا کریں گے کیونکہ وہ جو 3 وجوہات ہیں ان میں سے حروف مدہ بھی ایک وجہ ہے حرف کو لمبا کرنے کی۔ تو پیارے ناظرین نہ تو حمزہ کو لمبا کریں گے اور نہ ہی دال کو لمبا کریں گے، صرف کاف کو لمبا کریں گے کیونکہ کاف کے ساتھ ان 3 وجوہات میں سے ایک وجہ موجود ہے۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں رویدن، را پیش رو، واو زبریہ وی، دال دو زبر دن، رویدن۔ اب اس میں کوئی حرف بھی لمبا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں یہ واو کے ساتھ جو یا ساکن ہے یہ یا مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مدہ کی تعریف کیا ہے، پہچان کیا ہے، یا ساکن ہو اس کے پیچھے زیر ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر زیر نہیں ہے، اس کے پیچھے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ جب یا ساکن کے پیچھے زبر ہو وہ یا لین ہوتی ہے، وہ یا مدہ نہیں ہوتی۔ تو یا لین لمبی نہیں ہوتی، یا مدہ لمبی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس میں اس لفظ میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جو لمبا ہونے والا ہے، تو اس کو پڑھیں گے رویدن۔ اور اسی طرح قریشن، اس میں بھی کوئی حرف لمبا ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، میم زبر و مو، زواد پیش و زو، عین زبر ع، تا دو پیش تن، موضوعۃ۔ تو پیارے ناظرین اس لفظ کے اندر صرف اور صرف ایک حرف ہے جو لمبا ہو رہا ہے، وہ زواد ہے۔ زواد کو لمبا کرنے کی وجہ کیا ہے، اس کے ساتھ واو مدہ ہے۔ واو مدہ کی پہچان کیا ہے کہ واو ساکن ہو پیچھے پیش ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں واو ساکن بھی ہے پیچھے پیش بھی ہے، تو ناظرین یہ طریقہ کار ہے حروف مدہ کی پہچان کرنے کا۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے جو میم ہے، ٹھیک ہے، میم کے ساتھ بھی واو ساکن ہے لیکن وہ واو مدہ نہیں ہے کیونکہ واو ساکن کے پیچھے پیش ہونی چاہیے تھی۔ اب یہاں پر تو زبر ہے، اب یہ واو لین ہے، یہ واو مدہ نہیں ہے۔ تو واو مدہ لمبی ہوتی ہے، واو لین لمبی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے فرق پڑھ بھی لیا ہے کہ حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے اور حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اب عین ہے، عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو لمبا کرنے کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب آگے الف مدہ آ جائے، الف خالی آ جائے۔ تو تا دو پیش تن، تو تنوین تو ویسے بھی لمبی نہیں ہوتی۔ تو اب کیسے پڑھیں گے، اس لفظ میں صرف اور صرف زواد کو لمبا کریں گے تو ہمارا بہترین پڑھا جائے گا موضوعۃ۔ اب آگے دیکھیں موازینہ، اب اس لفظ کے اندر میم پر زبر ہے۔ اب میم پر زبر ہے، زبر کے آگے الف خالی نہیں ہے، کوئی وجہ موجود نہیں ہے، نہ تو میم کے اوپر مد ہے نہ تو کھڑی حرکات میں سے کوئی چیز ہے، تو اس میم کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ اب واو ہے، میم کے ساتھ واو ہے، واو کے اوپر زبر ہے، تو زبر والا حرف لمبا کب ہوتا ہے، جب اس کے آگے الف خالی آ جائے، یعنی کہ الف مدہ آ جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر الف خالی موجود ہے، اب اس واو کو لمبا کریں گے۔ اب اس کے ساتھ جو زا ہے وہ زیر والا حرف ہے، زیر والا حرف لمبا کب ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ یا مدہ آ جائے، یعنی کہ یا ساکن آ جائے۔ تو یا مدہ کی کیا پہچان ہے، جب زیر کے آگے یا ساکن آ جائے یا پھر یا ساکن کے پیچھے زیر ہو۔ تو یہ طریقہ کار ہے یا مدہ کو دیکھنے کا، اسی طرح یعنی کہ حروف مدہ کو دیکھنے کا۔ اس حرف کو بھی دیکھیں گے ساکن ہے کہ نہیں، خالی ہے کہ نہیں، پیچھے بھی دیکھیں گے کہ اس کی پہچان اچھی طرح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیں یا ساکن ہے پیچھے زیر ہے، تو زا کے ساتھ جو یا مدہ ہے یہ وجہ ہے زا کو لمبا کرنے کی، اس لیے زا کو لمبا کریں گے۔ اب اس کے آگے نون ہے، نون کے اوپر پیش ہے، پیش والا حرف لمبا نہیں ہوتا، ایک وجہ ہے اس کو لمبا کرنے کی، وہ کیا ہے کہ جب اس کے آگے واو ساکن آ جائے، یعنی کہ واو مدہ آ جائے۔ یہاں پر کوئی واو مدہ نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے آگے جو ہا ہے اس کے اوپر ایک وجہ ہے لمبا کرنے کی، کھڑی حرکات میں سے الٹا پیش موجود ہے۔ تو اس لیے اس لفظ میں صرف اور صرف 3 حرف ہیں جو لمبے کریں گے، اس کے علاوہ نہ تو میم کو لمبا کریں گے اور نہ ہی نون کو لمبا کریں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے، میم زبر ما، واو زبر الف وا، زا زیر یا زی، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، موازینہ۔ تو پیارے ناظرین اسی انداز میں ہم پوری تختی کو انشاءاللہ الرحمن خود بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، ان کو پہچان کروائیں گے، مشق کروائیں گے، حروف لین اور حروف مدہ میں کیسے فرق کریں، بچے کو کیسے سمجھائیں۔ یہ پورا طریقہ کار میں نے آپ کو
اس مشق کے اندر بتا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تمام چیزوں کی، ان تمام طریقہ کار کی انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ دور کسی کے ترلے ڈالنے کا نہیں ہے، یہ جدید دور ہے۔ آپ خود ماشاءاللہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو خود محنت کر کے سکھائیں، کیونکہ جو محنت اور جو دل لگی اور لگن کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو تیار کریں گے وہ کوئی اور تیار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے پیارے ناظرین، اس لیے خود سیکھیں اور خود اپنے بچوں کو پر محنت کریں۔ بار بار قاری صاحب کے پاس جانے کے، حافظ صاحب کے پاس جانے کے کہ حافظ جی میرا بچہ پڑھ نہیں رہا، وہ تیار نہیں ہو رہا، وہ آگے نہیں چل رہا، آپ خود محنت کریں، آپ خود سیکھیں اچھے انداز سے۔ جیسے میں نے آپ کو پہچان کروائی ہے، اگر آپ اس طرح پہچان کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو بھی بہت اچھی طرح تیار کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا تو مشن ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہر گھر میں ہر فرد ماشاءاللہ وہ ایک مکمل تیار ہو اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی تیار کرنے والا بن جائے۔ تو ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم نے تین سٹیپس میں اپنی بات کو مکمل کیا ہے۔ تین چیزیں کون سے بیان کی ہیں؟ پہلی چیز یہ بتائی ہے کہ اس تختی کا مقصد کیا ہے، اور دوسری چیز یہ بتائی ہے کہ اس تختی کو پڑھنا کیسے ہے، اور تیسرے سٹیپ میں، تیسرے نقطے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ اس تختی کو کیسے پہچان کر کے پڑھ سکتے ہیں، کیسے مشق کر سکتے ہیں، اور کیسے اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، مشق کروا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ملاقات میں، تب تک کے لیے اللہ سونے کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔